تین حروف، ان تین لیٹرز کو آپس میں ملا کے بیچ میں اور مزید حروف اور دوسرے حرف الف ہے یا اور بھی کچھ ملا کے ہم نئے الفاظ کیسے بنا سکتے ہیں؟ چلیے سب لوگ ایک ایک بتائیں گے. جی ایک آپ بتائیں. کتب. ویری گڈ. کتب. جی 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 نہیں برکت دیجیے گا. جی چلیے جیسے پہلا ایک لفظ کتب ہے، اب دوسرا لفظ ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کتاب، تیسرا لفظ ہم لکھ سکتے ہیں کاتب، چوتھا لفظ ہم لکھ سکتے ہیں مکتب. مکتب سے شاید آپ لوگ واقف ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے مکتب ہوتے ہیں. اور ایک لفظ اور ہے جس سے شاید کچھ لوگ واقف ہوں، مکتبہ. مکتبہ جامعہ لمیٹڈ سنا ہوگا آپ نے، کتابیں جہاں بکتی ہیں مکتبہ. اور کوئی لفظ ہے جس سے آپ واقف ہوں؟ جی دیکھیے ابھی فی الحال ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں. پہلا یہ لفظ کتاب کتب ہے، تو اس کو ہم یہاں سے واحد اور جمع ہے، سنگولر اور ڈبل، اس کا پلورل ہے کتاب کتب. کاتب لکھنے والا، رائٹر. کتاب کہتے ہیں بک کو، کاتب کہتے ہیں جو بھی لکھنے والا ہوتا ہے، رائٹر. اور مکتب کہتے ہیں، ابھی فی الحال جس میننگ سے ہم لوگ واقف ہیں اس سے ہم اسی میننگ کو بتا رہے ہیں آپ کو. مکتب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، لیکن یہ اردو میں ویسے استعمال کرتے ہیں، اس کا ایکچوئل میننگ کچھ اور بھی ہے. مکتبہ کہتے ہیں جہاں پہ کتابیں ہوتی ہیں. عام طور پہ اس لفظ کو ہم لوگ اپنے یہاں استعمال کرتے ہیں اس جگہ پہ بھی جہاں پہ کتابیں بیچی جاتی ہیں. جو بھی ایک اور مثال دیتے ہیں. سین لام میم. اس لفظ سے بہت سارے الفاظ ایسے آتے ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی میننگ سے ہم ناواقف ہیں. جیسے کہ ایک لفظ ہے سلام. مسلم ناؤن بھی ہوتا ہے اور ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے. اور سالم ہو گیا، سلیم. ویری گڈ. اور نہیں آئے گا. جی سلمہ ایک نام ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا. اب فی الحال ہم چار الفاظ سے اکتفا کرتے ہیں. اکتفا مطلب یہ چار ہمارے لیے ابھی فی الحال کافی ہیں. مثال کے طور پہ سلام، مسلم، سالم، سلیم، اور ایک اس میں اور ایڈ کر لیتے ہیں اسلام. ایک میننگ تو اسلام کی وہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، اور اوورآل اس کی میننگ سب کی ملتی جلتی ہے. آپ سے اگر کہا جائے کہ ان 5 الفاظ میں کامن لیٹرز کیا ہیں تو آپ بلا تکلف آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں. اس میں 3 بہت ہی کامن ہے. بہت ہی 3 کامن ہے. وہ 3 کیا کیا ہیں؟ پہلے میں آپ دیکھیں سین ہے، لام ہے، میم ہے. سین لام میم، سین لام میم اور سین لام میم. ان میں زائد کیا ہے؟ زائد کا مطلب جو ایڈیشن ہوا ہے یہاں پر یہ ہے. اور اس میں الف، اور اس میں اور یہاں پر یا. گویا کہ الف اور یا اور میم، یہ 3 ایسی مثالیں ہم کو مل گئی ہیں جن میں یہ 3 حروف ہیں جو الگ الگ استعمال ہوئے ہیں. یہ ابھی آہستہ آہستہ ہم سیکھتے چلے جائیں گے کہ اور وہ کون سے حروف ہیں جن سے ہم کوئی نیا لفظ بنا سکتے ہیں. لیکن نیا لفظ بنانے کا کام ہمارے ذمہ نہیں ہے. فی الحال ہم صرف الفاظ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. چلیے ایک اور تیسری مثال آج ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا ہے یہ حروف 3؟ ان 3 کو ملا کر اور اس میں اور دوسرے حروف کو ایڈ کر کے نئے الفاظ
ہاں اس میں سجاد بھی ہے. چلیے لکھ دیتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے سجاد, ساجد, سجدہ. اور جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اور کوئی لفظ ہے جو آپ کے ذہن میں ہو؟ ساجد آ چکا ہے. چلیے ٹھیک ہے یہاں پہنچ جاتے ہیں. اچھا ان چار الفاظ میں سے کسی ایک کی میننگ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں, کسی ایک کی میننگ جس کی واقعتاً آپ کو معلوم ہو مکمل طریقے سے. مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم سر جھکاتے ہیں. تو گویا کہ سین اور یہ تین جو حروف ہیں جیم دال, ان تینوں کو ملا کے جو بھی لفظ بنتا ہے اس کی اصل میننگ میں سر جھکانا آتا ہے. سر کیسے جھکاتے ہیں؟ کبھی اس کو فزیکل فارم میں جھکاتے ہیں, کبھی ایک انٹینشن کا اس میں ہوتا ہے سجدہ. اور ایسی سلام میں کیا ہوتا ہے؟ سلام میں ایک لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سلامتی. سنا ہے ہم سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں. سلامتی, سلامتی کیا ہے؟ پیس. اب ان میں سے ہر ایک کی میننگ ہم کو نہیں معلوم ہے. فار ایگزامپل تو ہم کیا سمجھتے ہیں سلامتی کی میننگ اس سب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. نیا لفظ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم اس کی میننگ گیس کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. لیکن گیس کی بنیاد پہ میننگ نہیں نکالتے, میننگ کو ڈکشنری کی بنیاد پہ نکالتے ہیں. لیکن روٹ تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تیسرا جو پہلی مثال میں دی تھی کاف تا با, اس کی بنیادی میننگ آپ سب لوگ جانتے ہیں لکھنا. یہی ہم کہتے ہیں لکھنا, ٹو رائٹ. جب رائٹنگ اس میں آ گئی تو اس میں جتنے بھی مکتب ہے, مکتبہ ہے, کاتب ہے, کتاب ہے, ان سب میں رائٹنگ کی میننگ اس کے اندر موجود ہے. تو اس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ میں کسی بھی نئے لفظ کو دیکھ کر اس کے روٹ تک پہنچ سکتے ہیں, اور اس کے روٹ تک پہنچ کر ہم اس کی اصل میننگ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. صرف یہ دو باتیں اگر آپ کو یاد ہو جائیں اور ذہن میں رہیں تو عربی سیکھنا بہت آسان ہے. پہلی بات, زبان ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے. اجنبی کی میننگ سب لوگ سمجھتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا سا ناواقف ہم نہیں ہے اس سے, بلکہ واقف ہیں, اجنبیت نہیں ہے بلکہ نون ہے. دوسری چیز, اس کے عربی زبان کے اندر کچھ روٹ ہوتے ہیں. روٹ کسے کہتے ہیں؟ جڑ, جڑ کی سیڈ, جڑ جس سے اور نئے پودے نکل کے آتے ہیں, نئی شاخیں ہوتی ہیں, نئے برانچز ہوتے ہیں. ویسے یہاں پہ ہم روٹ استعمال کرتے ہیں, اور روٹ استعمال کرنے کے بعد ہمیں بہت آسانی کے ساتھ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور اس لفظ کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جیسے قرآن کو پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں. کوئی سوال میں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ ان دو سے متعلق. ان دو سے ہٹ کے مت پوچھیے گا, سوال ہے تو پوچھیے گا, لیکن ابھی فی الحال انہیں سے متعلق پوچھیے. ایڈیشنل کوئی کوشچنس ہوں گے آپ کے, ان کو ہم بعد میں لے لیں گے. ٹھیک, آپ میں سے کوئی بچہ ہے, کوئی بچی مثال دے سکتا ہے کہ ایسے ہی تین ابھی آپ سامنے مثالیں رکھی, کاف تا با سین سل سین لام میم اور جیم سین جیم دال. ان تین کے علاوہ کوئی فورتھ ایگزامپل کوئی ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے؟ جی سر الف لام میم, وہ ابھی جی کاف لام میم کیا کیا الفاظ ہے اس سے؟ نہیں قلم نہیں ہے, وہ تو قلم ہے. ہاں کلمہ ہے. اور اس کے علاوہ جی نہیں, اس میں وہ اس کا جو آرڈر ہے وہ بدل دیا تھا. آرڈر بھی ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے, ان کا آرڈر کبھی چینج نہیں ہو سکتا ہے. جو جہاں ہے وہ وہی رہے گا. اسی کے آگے پیچھے الف میم نون جو بھی الفاظ. ہاں چلیے ایک لفظ ہے اسے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے
قابل سمجھتے ہیں لیکن جو میننگ آپ سمجھ گئے ہیں وہ میننگ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن پہلے آپ لفظ سمجھتے ہیں قابل. اور دوسری چیز قبول بھی سمجھتے ہیں آپ سب لوگ. کوئی کچھ تحفہ دیتا ہے تو اس تحفے کو قبول کرتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. قبول اس لفظ سے آپ سب لوگ واقف ہیں. قبول، قابل، اور کوئی لفظ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ مقبول، قبلہ، اور کوئی لفظ؟ مقابلہ. ٹھیک ہے. نہیں تو دیکھیے اس میں کاف اور با اور لام ان تین حروف کی موجودگی presence of these three letters is compulsory. جی نہیں اس میں را آ گیا لیکن کوئی بات نہیں زیادہ پریشان نہ ہو. ابھی آہستہ آہستہ پہلا دن ہے آپ کا، سمجھ جائیں گے. یہاں پہ قاف ہے، با ہے، لام ہے. اب آپ جی قابل تو آ چکا ہے. اب یہ تین حروف آپ دیکھیے، پہلا ہے قاف با لام، قاف با لام. پھر ایسے ہی ہے جو اضافی ہے اس کو، جو ایڈیشنل ہے اس پہ ہم بات کر لیں. یہاں پہ واو ہے، یہاں الف ہے، یہاں میم اور واو ہے، اور یہاں پہ یہ ایکچوئل گول کا ہے. تا لکھتے راؤنڈ شیپ میں تا ہے وہ ہے، اور مقابلہ بھی یہاں پہ راؤنڈ شیپ میں ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی جو راؤنڈ شیپ میں تا لکھتے ہیں یا ہا لکھتے ہیں، ہم اپنی اردو میں اس کو جا کر کبھی لمبی والی تا میں بدل دیتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو ہم ہا میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جانتے ہوں گے. نہیں جانتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اتنا سمجھ گئے آپ لوگ کہ ایک ہی روٹ سے بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں. ایک ہی روٹ سے بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں. مثالیں ابھی چار آپ کے سامنے موجود ہیں. نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں. کر لیا ہے؟ بہت اچھا. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. نہیں کس نے کہا؟ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ بتانے کیا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے، لاجیکل ہے. اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. سورہ فاتحہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلی سورت جو قرآن مجید مکمل آتا ہے 30 پاروں کا، اس میں پہلے جو لکھی ہوئی ہوتی سورت وہ بتا دیں. ہماری مراد سمجھ گیا سب لوگ، انٹینشن وہ ہم سوچ رہے تھے. تو اس سورت کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اس کی شروعات، قرآن مجید کی شروعات سب سے پہلے ایک مکمل سینٹنس لکھا رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ ابھی جس مثال کے طور پہ بسم کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ شروع. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ شروع کی میری یہاں پہ دیکھی گئی، تو ابھی سے فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیجیے اس کو. اللہ کو بھی ابھی اس لفظ کو بھی بورڈ پہ رکھتے ہیں، بعد میں ڈسکس کریں گے. رحمان اور رحیم یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن کے روٹ سے ہم لوگ بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. ایک کامن سا لفظ ہے جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں، وہ ہے رحمت. سنا آپ لوگوں نے؟ اور ابھی رحم بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، رحم کرنا کسی کے اوپر. تو اگر ہم اس الف لام کو ہٹا دیتے ہیں، یہاں سے اس الف لام کو ہٹا دیتے ہیں تو کیا بچتا ہے؟ رحیم اور رحمان بچتا ہے. اور اس رحمان میں بھی اگر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ را، ہا، میم، نون. نون اس میں موجود نہیں ہے. را، ہا یا میم، یہاں پہ یا اس میں موجود نہیں ہے. یہاں پہ را ہا میم ہے، یہاں پہ را ہا میم ہے، لیکن یہاں پہ دو الگ الگ چیزیں مل گئی. ایک جگہ پہ یا ایڈیشنل ہے، دوسری جگہ پہ نون ایڈیشنل ہے. تو اس کا مطلب ہے انہیں ایڈ کر کے نیا لفظ بنایا گیا ہے نئی میننگ کے لیے. اب آتے ہیں رحمت. رحمت سے سب لوگ واقف ہیں. اسی طریقے سے رحم کی اگر لکھیں تو سب لوگ واقف ہیں.
यस ना, रहम भी हम लोग जानते हैं और रहमान नाम जानते हैं. रहम करना सब लोग वाकिफ हैं, मर्सी रहम समझते हैं आप सब. अब देखिए पहला जो सेंटेंस आपके जिसको हम आए तक कह सकते हैं, एक बहुत ही कॉमन सा एक फ्रेज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसमें हम देखते हैं ये एक्चुअल है पूरा जुमला, लेकिन कुछ उसमें से नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे. इसमें दो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिनके रूट से निकला हुआ दूसरा लफ्ज हम सब लोग जानते हैं. ये मिसाल समझ में आ गई आपको. औज़ुबिल्लाह की बात अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो भी डिस्कस बात नहीं कर रहे हैं. अब एक अगली आयत इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अब उसमें भी अल्फाज को हम ब्रेक करेंगे तो वहाँ भी हमको कई चीज़ें मिलती चली जाती हैं. ऐसा लगता है कि उसमें भी कई अल्फाज से हम पहले से वाकिफ हैं. अल्हम्द नहीं वाकिफ, आप लोग वाकिफ हैं. और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो उर्दू से ज़्यादा वाकिफ हैं तो वो जानते होंगे हम्द व सना. हम्द व सना. तो पहली आयत सूरह फातिहा में आई, उसको हमने देख लिया. उसमें पहला लफ्ज़ क्या है? हम्द. और इस हम्द से हम वाकिफ हैं पहले से. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. रब का मतलब शायद न जानते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन रब अपने आप में एज इट इज़ इस्तेमाल होता है. रब्बिल आलमीन. आलमीन भी अब सिर्फ आलमीन डिस्कस कर लेते हैं मेरा तफसील से. आलमीन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके रूट से निकले हुए दूसरे कई ऐसे अल्फाज हैं, कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. चलिए पहले एक लफ्ज़ बताइए, क्या आपको ये मालूम है कि मालूम की मीनिंग क्या है? आलम. आलिम. चलिए आलिम लिखते हैं. आलिम क्या है? और इल्म क्या है? मुअल्लिम क्या है? स्टूडेंट. नहीं, मुअल्लिम का मतलब टीचर. वैसे भी लफ्ज़ थोड़ा सा नया है नहीं, लेकिन इन तीन से आप लोग वाकिफ हैं. मालूम है आपको? आपसे पूछा जाए ताजमहल कहाँ है, आपको मालूम है? मालूम है. या फिर दूसरा जवाब होगा मुझे नहीं मालूम है. लेकिन ये मालूम वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे. आलिम ही समझते हैं आप सब लोग. आलिम. आलिम का मतलब जिसके पास में इल्म है. और इल्म किसे कहते हैं? आपके पास इल्म किस बात का है? आपके पास इल्म इस बात का है कि हफ्ते में एक छुट्टी होती है. जी मुझे इल्म है इस बात का. इल्म है. इल्म का मतलब नॉलेज है. हम ये इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं? जी मुझे इल्म है इसका, मुझे इसका इल्म है. इल्म भी हम जानते हैं और मालूम भी जानते हैं. ऐसे ही आप देखेंगे अभी सिर्फ हमें तीन मिसालें शुरू की तीन उन जुमलों की दी हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम सब लोग पढ़ते ही हैं बिल्कुल शुरू में. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही बिल्कुल शुरू में, बल्कि रोज़ाना कई मरतबा पढ़ते हैं हम सब लोग. देखिए आहिस्ता आहिस्ता कितने अल्फाज हमको मिलते चले जाएंगे. ये इस बात की खुली दलील है कि अरबी ज़बान को सीखना इस क्लास में बैठे बच्चों के लिए मुश्किल है. लेकिन आप में से कुछ लोगों को राइटिंग में दिक्कत आ सकती है, तो उसमें क्या करना चाहिए? अभी बताया था आपको, सब्र करना चाहिए. और सब्र का मतलब क्या है? सब्र की मीनिंग होती है किसी भी काम को, जिसको भी हम कर रहे हैं, उस काम को लगातार मुसलसल करते रहें, यही सब्र है. हाँ, कंटिन्यूटी होनी चाहिए प्रैक्टिस में, तो आहिस्ता आहिस्ता उसे हम सीख लेंगे. अब आप लोग सूरह फातिहा निकालें, अपने सामने खोलेंगे और एक मरतबा उस पर नजर डालिए. देखिए कोई लफ्ज आपको समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है उस पर मत ज्यादा आहिस्ता. अभी पहले आप समझ लीजिए.
اب ذرا سا بورڈ دیکھ لیا آپ تو ہم نے مکمل نہیں کیا ہے، صرف ابھی کوشش کریں گے. سب سے پہلا یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا رحمان اور رحیم رحمن، الحمد رب عالمین، یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں. رحمان رحیم. مالک کی میننگ پہلے سے آپ میں سے کوئی بتا چکا ہے، مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اور ابھی اسے چھوڑ دیتے ہیں دین کو بھی اور یوم کو بھی، کیونکہ یوم بھی ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یومیہ 2 پیپر ہوں گے، ایگزام آنے والے ہیں، اور چونکہ ٹائم بہت کم ہے، ایگزام کے پیپر زیادہ ہیں، اس لیے یومیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی. یومیہ 2 پیپر ہوں گے. تو یومیہ اتنی چیزیں ہمیں لکھنی ہیں، یومیہ اتنے الفاظ ہمیں یاد کرنے ہیں. کہ یوم بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے بہت زیادہ نہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں نعبدو میں عبادت کا لفظ ایسا ہے جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں. everyone knows عبادت. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ایگزیکٹ میننگ کیا ہے ڈکشنری میں اور ہم کیا جانتے ہیں وہ تھوڑی سی الگ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال بنیادی طور پہ جو بھی میننگ ہے اس سے ہم واقف ہیں. نعبدو کا مطلب ہے عبادت، اس سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں معبود. سنا ہے آپ میں سے کسی نے معبود عبادت؟ اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عابد. سنا ہے آپ سب نے؟ ایسے ہی عبد بھی اسی سے بنا ہوا ہے، جیسے باجون کا نام ہوتا ہے عبداللہ یا کوئی کا نام ہوتا ہے. نعبد. نستعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑے سے مشکل ہوں، جو آپ میں سے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. نستعین آپ میں سے شاید کسی نے سنا ہو فلاں نے فلاں کی اعانت کر دی. سنا ہے؟ مدد کر دی. یہ لفظ بہت زیادہ عام نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے، استعمال ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ایسے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت، ہادی. سنا ہے ہادی؟ ہدایت سنا ہے؟ خود تو صحیح نہیں چلتے ہیں، میری ہدایت کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے میری ہدایت کی، رہنمائی کی، مجھے گائیڈ کیا. اہدنا ہدایت. صراط کا مطلب شاید نہ پتا ہو کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں. مستقیم کا مطلب بھی شاید آپ لوگوں کو بہت زیادہ پتہ نہ ہو، لیکن مستقیم جو روٹ ہے اس کا، اس سے بنے ہوئے بہت سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا قائم. قائم سنا ہے؟ کھڑا، اسٹینڈنگ، قائم. ایک لفظ اور بھی سنا ہوگا قیامت. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. بس یہ کہ یہاں پہ آپ دیکھیے اضافہ ہو گیا ہے، میم ہے، سین ہے، تا ہے. تو اس پوری ڈسکشن سے اس سیکنڈ پیریڈ میں جو بھی ڈسکس کیا ہے ہم نے، اور جو پچھلے فرسٹ پیریڈ میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھی تھی، یہ بات اب مکمل طریقے سے آپ اس سے متفق ہو گئے. یہ زبان بہت مشکل نہیں ہے، آپ ایسے ہر ایک لے لیجیے. رائٹ؟ ایسے دیکھیے مشکل اور آسان کا مسئلہ کیا ہے؟ مشکل آسان کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بالکل ہی پہچان نہ سکے یہ اصل میں یہ چیز ہے کیا. جیسے آج آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے ایسے باکس کو سنک کے سامنے رکھے ہوتے ہیں جو بک کی شکل کے ہوتے ہیں، لیکن آپ اسے کھولیں تو وہ دوسری بک رکھنے کے لیے بنے ہوتے ہیں. اوپر سے لگے گا پوری نوٹس کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کو الماری میں رکھ دینا چاہیے یا پڑھنے کے لیے کسی نے رکھا ہے، لیکن جب آپ اس کو ٹچ کریں گے تو وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے، دکھتا ہے کہ اس کو جب کھولتے ہیں تو وہ اندر ایک اور کتاب رکھی ہے، وہ کتاب کو رکھنے کے لیے باکس بنا ہوا ہے، لیکن اس کا شیپ باکس ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو تفصیل سے سمجھتے چلے جاتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا وقت ہم آپ کو دیں گے کہ ابھی کوئی اس سے متعلق یا اور بھی کوئی بات جو زبان کے تعلق سے ہے، قرآن کے تعلق سے ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں. اور یہ 10 منٹ کا ٹائم بہت زیادہ آپ کو ہر کلاس میں دیں گے تاکہ آپ کے پاس میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اسی دن اسی کلاس میں اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر لیجیے اور اگلے دن کے لیے اس کو پینڈنگ میں مت ڈالیں. جیسے دیکھیے انہوں نے ایک سوال کیا ہے، عربی میں اردو کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں.
اصل میں اس کو آپ اپوزٹ کرتے ہیں. مطلب سر کون سی عربی کے اردو میں الفاظ یعنی عربک ورڈز which are used in اردو لینگویج. یہ سوال کریں تو زیادہ اچھا ہے. اس کی بہت سارے الفاظ ہیں. ہمارے پاس میں سے کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے سر. ہے ایک جگہ دیکھی تھی 300 الفاظ ایسے ہیں. 300 مور دین 300 کی پوری لسٹ ہے. بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ معلوم ہوتے ہیں کیونکہ بعد میں وقت کے گزرنے کے ساتھ اپنی شکل کو کھو دیتے ہیں. اردو اور عربی میں ہاں یہ ایک سوال بہت ہی اچھا ہے. اردو اور عربی دونوں کو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ اب یہ بتائیے عربی ایسا لکھتے ہیں یا عربی اردو میں عربی کو عربی لکھتے ہیں؟ جو اصل میں لکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ لیکن بہرحال فی الحال ہم اسی پہ کہیں گے. اور اردو دونوں میں فرق کیا ہے؟ عربی اردو میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں. اب آپ کا نام ہے اس کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. ایسے پورا لکھ سکتے ہیں آپ کا نام کیا ہے. تو گویا اس اسکرپٹ میں ہم نے لکھا یا اس اسکرپٹ میں لکھا میننگ کنوے ہو گئی سننے والے کے پاس چلی گئی اور وہ اپنا نام فوراً بتا دے گا. اب آپ یہ سمجھیے کہ اردو کسے کہتے ہیں؟ اردو کا مطلب ہوا کہ ابھی ہم نے ادھر سے لکھا دیوناگری میں اور ادھر سے لکھا پرشین خط میں رائٹنگ میں تو وہ شکلیں مختلف ہیں میننگ دونوں کی ایک ہے. لیکن یہی ہمیں اگر عربی میں پوچھنا ہے تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ ما اسم کا. کیسے پوچھیں گے؟ ما اسم کا. کیسے پوچھیں گے؟ اب ما اسم کا صحیح تلفظ نہیں ہے, صحیح پروننسیشن نہیں ہے. جب واقعتاً اس کو بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں؟ مسم کا. مسم کا بہت زیادہ کھینچتے نہیں ہیں. یہ تو ہم نے آپ کو سمجھانے کی ما ایک الگ سے اسم الگ ہے کا الگ ہے, لیکن جب ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو مسم کا. مسم کا. مسم کا سے کوئی سننے والا سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ پائے گا. unless otherwise he knows Arabic language. وہ جواب نہیں دے سکتا ہے کیونکہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا اس کو. تو دونوں میں فرق یہ ہے اس میں بہت سارے حروف یہاں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر کچھ ساؤنڈ زیادہ ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. جیسے کہ یہ جملہ سمجھ میں آیا بات والا, اس کے اندر ساؤنڈ تھوڑے زیادہ ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. مثال کے طور پہ پا. پا بھی لکھو اور پا سے ہی ہم بناتے ہیں پا بھی بناتے ہیں, رائٹ. اسی سے ایسے ہی ٹا ہو گیا, اسی سے ٹھا بنا لیتے ہیں ہم. تو جو ہمارے لوکل ساؤنڈس ہیں ہاں وہاں پہ غائن ہے, یہاں پہ گا ہے. تو بہت سارے ایسے ساؤنڈ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حروف بلکہ ایسے ساؤنڈ یہاں اس زبان میں موجود نہیں ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. لیکن اس کے جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کے سب یہاں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے الفاظ یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن اردو میں استعمال کیے جانے والے بہت سارے جو آوازیں ہیں ساؤنڈ ہیں یا حروف بھی آپ کہہ رہے ہیں آخر میں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. سوال کا جواب مل گیا؟ اطمینان بخش ہے. تو یہ ایک بڑا فرق ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ساؤنڈ نہیں ہیں. جیسے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے چاندنی چوک. ہم اس کو جب عربی میں پروناؤنس کرتے ہیں تو تھوڑی سی ہمیں تبدیلی کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سا اس میں چینج لانا پڑتا ہے. جیسے ہر چیز کے قانون ہوتے ہیں ویسے ہی لینگویج کے قانون ہوتے ہیں. ایک ساؤنڈ کو دوسرے ساؤنڈ میں تبدیل کرنے کا قانون کیا ہے؟ جیسے ایک ساؤنڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ اردو میں کاف کے ساتھ گاف ایڈ کر دیتے ہیں. عربی میں موجود نہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ریپلیس کر دیتے ہیں اس سے. اب جیسے چاندنی چوک ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں چا ہے اور اس کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں تا اور شین دونوں کے کمبینیشن سے. جب آپ اس کو پروناؤنس کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو یہ بنیادی فرق ہے. بہت سارے ساؤنڈ ہے جو یہاں اردو کے موجود ہیں عربی میں نہیں ہے,
لیکن عربی کے سارے حروف موجود ہیں, سارے ساؤنڈ موجود ہیں, اور بہت سارے الفاظ بھی یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ آج آپ نے لسٹ دیکھا ہے, بہت بڑی لسٹ ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اور آسانی سے سمجھتے ہیں. Any other question? جی دیکھیے, یہ سوال